اے نبی کے غلام سنو سنو، بڑا لمبا زمانہ گزر گیا میری شادی ہوئے، مگر جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے روزانہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کرتے ہیں، مولا تو ہمیں کوئی نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ وہ لوگ اولاد کی قدر و منزلت کو جانا کرتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوا کرتی ہے، ماں باپ کی قدر و منزلت بھی ان بچوں کو معلوم ہوا کرتی ہے جن کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا میں ان کو چھوڑ کر کے انتقال کر جایا کرتے ہیں۔ اس لیے اے نبی کے غلاموں، جب ہمارے بچے جوان ہو جایا کریں، ہماری اولاد جوان ہو جایا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ کا شکر اس انداز سے ادا کیا کریں۔ جب آپ کے بیٹے کی شادی کا وقت آ جائے، جب آپ کی بیٹی کی شادی کا وقت آ جائے تو ان کی شادیوں کی خوشی کے موقع پر ماحول کو رنگین بنانے کے لیے ناچنے گانے کی محفلیں نہ سجایا کریں، ڈانس پارٹیاں نہ بلایا کریں، ڈی جے وغیرہ پر ناچنا گانا نہ کیا کریں، بلکہ جب اللہ عز و جل نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد جوان ہو گئی، آج اب آپ اپنے بچے کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے خوشی کے موقع پر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کیا جانا ہے، آقا کی سنت کو اپنانا ہے، تو آقا کی سنت کی ادائیگی کے وقت ناچنے گانے کی محفلیں نہ سجایا کریں۔ وہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پیارے نبی کے ذکر پاک کی محفل سجا لیا کریں۔ اس محفل پاک سے آپ کو دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ محفل قبول ہو گئی تو یاد رکھنا ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ستایا تو نبی یاد آئے، جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے۔ مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی آفتہ والا منظری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، میرے آقا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، جب زمانے نے ستایا ستایا تو نبی یاد آئے، جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے، اور مشکلیں آئی تو آواز لگائی ان کو، مشکلیں آئی تو آواز لگائی ان کو، مشکلیں آئی تو آواز لگائی ان کو، اعلیٰ حضرت فرماتے واللہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے، وہ لوگ آقا کو دل سے پکارو، ادھر سے تمہارے دل کے اندر سے صدائیں نکلیں گی، میرے آقا تمہاری صداؤں کا جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مشکلیں آئیں تو آواز لگائی ان کو، مشکلیں آئیں تو آواز لگائی ان کو، مشکلیں
مشکلوں سے نکل آیا تو نبی یاد آئے، مشکلوں سے نکل آیا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے۔ اور شاعر کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ بھائی سبحان بھائی قاری صاحب قبلہ، قاری زبیر صاحب، حافظ و قاری مولانا اختر صاحب قبلہ، میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، یعنی لوگوں کو سلام کیا کریں۔ جب آپ کا کوئی ملنے والا آپ کو ملے، آپ کا تعلق والا جس کو آپ پہچانتے ہوں، حضور فرماتے ہیں اس کو بھی آپ سلام کریں، اور جس کو آپ نہیں جانتے ہیں آپ اس کو بھی سلام کریں۔ سبحان اللہ۔ جی بے شک۔ حقیقت تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر پر آیا کریں تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کریں۔ مثلا شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اپنی بیوی کو سلام کریں، مگر آج کل غیروں کو سلام کر لیں گے، اپنی بیوی کو سلام کرنے میں شرم آیا کرتی ہے۔ شرم کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، حضور نے ہمیں سلام کرنے کا حکم دیا، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا آقا گھر میں جب کوئی ہو تب بھی ہم کو سلام کرنا ہے، یا اگر گھر خالی ہو تب بھی ہم سلام کیا کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں تمہارے گھر میں کوئی ہو تب بھی سلام کیا کرو، اور جب تمہارے گھر میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہ ہوا کرے تب بھی سلام کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی آقا جب ہم خالی گھر میں آنے کے بعد سلام کریں گے یا رسول اللہ ہمارے سلام کا جواب دے گا کون؟ تب مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی اپنے خالی گھر میں آ کر کے سلام کیا کرتا ہے تو کوئی جواب دے یا نہ دے، میں محمد عربی اپنے امتی کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن شادی مفتی آفتاب عالم منزل صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا میں اپنے غلاموں کے گھروں میں موجود ہوتا ہوں۔ اب جب آقا ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس محفل میں حضور کا ذکر کیا جائے تو اس محفل میں میرے آقا بدرجہ اولا موجود ہوا کرتے ہیں۔ اب شعر سنیں ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے، چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں، چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں، چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں، چاہنے والوں کی محفل میں نبی آتے ہیں۔ ارے جشن میلاد منایا تو نبی یاد آئے، جشن میلاد منایا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے۔ ایک ایک حرف نے ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے، الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھتے جائیں، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی عظمت کے ترانے گنگنا رہا ہے۔ ایک ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے، ایک ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے، ایک ایک حرف نے آقا کی گواہی دی ہے۔ ارے ماں نے قرآن پڑھایا تو نبی یاد آئے، ماں نے قرآن پڑھایا تو نبی یاد آئے، ہم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد
شعر میں سرکار غوث پاک کی شان میں آپ کی بارگاہ میں بطور استغاثہ پیش کرتا ہوں. ہمارے اویس بھائی دولہے میاں جہاں بھی ہو سن لیں, جب آپ بارات لے کر کے نکلے تو میرے سرکار غوث اعظم کو یاد کر کے نکلیں. اور جو بھی ہمارا مسلمان بھائی اپنے گھر سے نکلا کرے تو ناچتے گاتے ہوئے بارات کو مت لے کر کے جایا کرو. یاد رکھو برا وقت آنے میں دیر نہیں لگا کرتی ہے. ہاں ہمارا ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا, ہم عاشقان غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے اپنے بیٹے کی یا اپنے بھائی کی بارات لے کر کے نکلتے ہیں اور جب غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر دیا جاتا ہے تو ہمارا ایمان کہتا ہے غوث پاک کے نام مبارک کی برکت سے آنے والی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں, آنے والے حادثات ٹل جایا کرتے ہیں. کیونکہ میرا غوث وہ ہے کہ جو 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو پانی کے اندر سے زندہ نکال دیا کرتا ہے. جو غوث ڈوبی ہوئی بارات کو نکال دیتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ میرا غوث, جب اس غوث کو یاد کر دیا جائے تو وہ غوث اعظم اپنے عاشقوں کی بارات کو ڈوبنے نہیں دیا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ, ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے. ایک مرتبہ بول دی آپ لوگ, یاد آئے. آپ کو یہ بولنا ہے, کیا بولنا ہے؟ یاد آئے. جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے, جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے, کام کوئی بھی نہ آیا, نبی یاد آئے, کام کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے. اب یہ شعر سنیں, بڑا پیارا ہے فرقان بھائی, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. لاڈلے آپ ہیں سرکار کے یا غوث جلی. ماشاءاللہ دیکھیے میں نے اویس بھائی کا نام لیا بڑی ٹائم کے بعد, بڑی دیر کے بعد. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مولا, سبحان اللہ آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے مولا کریم. حسنین کریم سہیل بھائی آ جاؤ, آ جاؤ. اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. مولا کریم جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی چادریں تطہیر کا صدقہ عطا فرمائے. شعر سنیں, ادھر دیکھیے آپ, مجھے دیکھیے آپ. لاڈلے آپ ہیں سرکار کے یا غوث جلی, لاڈلے آپ ہیں سرکار کے یا غوث جلی, لاڈلے آپ ہیں سرکار کے یا غوث جلی, لاڈلے آپ ہیں سرکار کے یا غوث جلی. آپ نے اپنا بنایا تو نبی یاد آئے, آپ نے اپنا بنایا تو نبی یاد آئے, کام کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے. آخر اللہ حضرت امام عشق و محبت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, آغاز کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. چور ایمان کے آئے تھے مگر تم نے رضا, چور ایمان کے آئے تھے مگر تم نے رضا, چور ایمان کے آئے تھے مگر تم نے رضا, چور ایمان کے آئے تھے مگر تم نے رضا. نیند سے ہم کو جگایا تو نبی یاد آئے, نیند سے. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, جشن شادی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. چور ایمان کے آئے تھے مگر تم نے رضا, چور ایمان کے آئے تھے مگر تم نے رضا. نیند سے ہم کو جگایا تو نبی یاد آئے, نیند سے ہم
کو جگایا تو نبی یاد آئے۔ مقطع یہ جناب محترم غلام نور مجسم نے یہ کلام پڑھا ہے، مقطع سن لیجئے۔ دھوپ کی زد میں کھڑے نور مجسم کب سے، دھوپ کی زد میں کھڑے نور مجسم کب سے، دھوپ کی زد میں کھڑے نور مجسم کب سے، دھوپ کی زد میں کھڑے نور مجسم کب سے، سر پہ آیا کوئی سایہ تو نبی یاد آئے، سر پہ آیا کوئی سایہ تو نبی یاد آئے، جب زمانے نے ستایا تو نبی یاد آئے، کم کوئی بھی نہ آیا تو نبی یاد آئے۔ سبحان اللہ بے شک۔ بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگو بے شک دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ یہ شادی کی محفل ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جس کو اولاد عطا فرماتا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہوا کرتا ہے۔ اگر اولاد کی قدر و قیمت، اولاد کی قدر و منزلت جاننی ہے تو آپ اس شخص کے پاس جائیے کہ جس کی شادی ہو چکی ہے، شادی ہوئے 10 20 30 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، پھر اس سے آپ جا کر کے بتائیں، پوچھیں اے بھائی ایک بات تو بتاؤ، کیا آپ کو اولاد کی خواہش ہے؟ کیا آپ اولاد کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں؟ تو وہ شخص کہے گا اے نبی کے غلام سنو سنو، بڑا لمبا زمانہ گزر گیا میری شادی ہوئے، مگر جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے روزانہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کرتے ہیں، مولا تو ہمیں کوئی نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ وہ لوگ اولاد کی قدر و منزلت وہ جانا کرتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوا کرتی ہے، ماں باپ کی قدر و منزلت بھی ان بچوں کو معلوم ہوا کرتی ہے جن کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا میں ان کو چھوڑ کر کے انتقال کر جایا کرتے ہیں۔ اس لیے اے نبی کے غلاموں، جب ہمارے بچے جوان ہو جایا کریں، ہماری اولاد جوان ہو جایا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ کا شکر اس انداز سے ادا کیا کریں۔ جب آپ کے بیٹے کی شادی کا وقت آ جائے، جب آپ کی بیٹی کی شادی کا وقت آ جائے تو ان کی شادیوں کی خوشی کے موقع پر ماحول کو رنگین بنانے کے لیے ناچنے گانے کی محفلیں نہ سجایا کریں، ڈانس پارٹیاں نہ بلایا کریں، ڈی جے وغیرہ پر ناچنا گانا نہ کیا کریں، بلکہ جب اللہ عز و جل نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد جوان ہو گئی، آج اب آپ اپنے بچے کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے خوشی کے موقع پر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کیا جانا ہے، آقا کی سنت کو اپنانا ہے، تو آقا کی سنت کی ادائیگی کے وقت ناچنے گانے کی محفلیں نہ سجایا کریں۔ وہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پیارے نبی کے ذکر پاک کی محفل سجا لیا کریں۔ اس محفل پاک سے آپ کو دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ محفل قبول ہو گئی تو یاد رکھنا ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، او لوگو اگر تم کو پتہ چل جائے بزم مصطفیٰ کیا ہے، اگر تم کو پتہ چل جائے بزم مصطفیٰ کیا ہے، اگر تم کو پتہ چل جائے بزم مصطفیٰ کیا ہے، تو پھر شادی میں تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، تو
तो फिर शादी में तुम गाना बजाना भूल जाओगे। निकाह करना ये मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी प्यारी सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद एक निकाह नहीं, दो निकाह नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए निकाह फरमाए ताकि मेरे उम्मतियों को निकाह करने का सलीका आ जाए, मेरे उम्मतियों को निकाह करने का तरीका आ जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मतियों को पैगाम दे दिया, और लोगों जब मेरा कोई उम्मती निकाह कर लिया करता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन नकाह फक़द इस्तकमलल ईमान। जो निकाह जो मुस्तफा करीम की सुन्नत है, जो मेरा उम्मती इस निकाह पर अमल कर लिया करता है, आका फरमाते हैं उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। ये निकाह मुस्तफा करीम की ऐसी प्यारी सुन्नत है जो ईमान की तकमील की ज़ामिन है। सुभान अल्लाह। ये सुन्नत ऐसी है कि जो हमारे और आपके ईमान को मुकम्मल यानी पूरा कर दिया करती है। जो ईमान में कुछ कमी हुआ करती है, अल्लाह ताला के फजल व करम से वो निकाह करने से पूरी हो जाया करती है। इहया उल उलूम शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कल जब मैदान में कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐसे आलम में जब लोगों का नाम आमाल को तोला जाएगा तो कुछ लोगों के आमाल ऐसे होंगे कि जन्नत में जाने के कम होंगे, जहन्नम में ले जाने वाले ज्यादा होंगे, यानी जहन्नम के आमाल उनके ज्यादा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान होगा ए फरिश्तों इन लोगों को जहन्नम में दाखिल कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तभी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला एक फैसला और फरमाएगा। मुसलमानों के जो छोटे छोटे बच्चे बचपन के आलम में इंतकाल कर जाया करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हुक्म फरमाएगा ए फरिश्तों इन बच्चों को जन्नत में दाखिल कर दो। अब अल्लाह के फरिश्ते उन बच्चों को जन्नत में दाखिल करने के लिए लेकर के आगे चलेंगे। सुभान अल्लाह। तो वो जन्नत में जाने से पहले जन्नत के दरवाजे पर वो बच्चे रुक जाएंगे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में अर्ज करेंगे ए परवरदिगारे आलम, एक बात तो हमें बता दे, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? ए खालिक़े कायनात, हम अपने माँ बाप के बगैर जन्नत में दाखिल ना होंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब वो बच्चे इतना अर्ज करेंगे, परवरदिगारे आलम का फरमान होगा ए बच्चों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तरह बेअयब नहीं है। ए बच्चों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तरह नहीं है, उनके जिम्मे में कुछ गुनाह है, वो पहले जहन्नम में जाएंगे, अपने गुनाहों की सजा पाएंगे, तब उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो बच्चे जो मुसलमानों के बच्चे दुनिया में बचपन में इंतकाल कर गए थे, अल्लाह की रहमत को चीख चीख करके पुकारेंगे ए खालिक़े कायनात, जब तक तू हमारे माँ बाप को नहीं बख्शेगा हम तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप के बगैर जन्नत में दाखिल ना होंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुर्बान तो जाओ मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, परवरदिगारे आलम उन बच्चों की फरियाद को कबूल फरमाएगा और उनके माँ बाप के गुनाहों को मुआफ फरमा कर उनके बच्चों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा आप गौर कीजिए निकाह करने का कितना बड़ा सवाब हमें दुनिया में भी मिला कि हमारी नज़रें बेहयाई से पाक हो गईं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुस्तफ़ा करीम की प्यारी सुन्नत की बरकत से हमारी शर्मगाहों की हिफाजत फरमाई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिस इंसान को ये खतरा लाहिक हो जाए कि वो गुनाह कर बैठेगा, हुजूर ने फरमाया उसको चाहिए फौरन निकाह कर लिया कर ले, निकाह कर लिया कर ले। अल्लाह तबारक व तआला निकाह मसनूना की बरकत से
اللہ عز و جل اس کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرما دیا گیا۔ جو شیطان بہکانے والا ہوتا ہے، مولا کریم شیطان کے مکر و فریب سے بھی اپنے بندے مومن کو بچا لیا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، آج جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں مگر ہمیں اپنے بچوں کی شادیوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے، اپنے بچوں کا نکاح کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ معلوم ہے آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے بچے کی شادی نہیں کر لیا کرتے، جب تک ہمارا بچہ مکمل جوان ہونے کے بعد اس کی عمر آگے کو نہ بڑھنے لگ جائے، اس کی عمر ڈھلنے لگ جائے، اگر کہو چچا تمہارا بیٹا جوان ہو گیا، تمہارا بچہ نہیں رہا، اب وہ بھی چچا کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اپنے بچے کا نکاح کر لو تو چچا کہا کرتے ہیں جب تک نکاح نہیں کروں گا جب تک مجھے بلیرو گاڑی نہیں مل جائے گی۔ کب تک؟ جب تک بلیرو گاڑی نہ مل جائے گی، اور چچا کو جب معلوم نہیں ہے بلیرو گاڑی ملنے کے بعد چچا کبھی نہ بیٹھ پائیں گے۔ ہاں، اب اگر کوئی پیغام لے کر کے لیا ہے تو چچا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ رے بھائی چودھری صاحب بات دراصل یہ نکاح کر تو لیں گے، رشتہ کر تو لیں گے، مگر ابھی ایک جگہ سے اور آیا تھا، وہ تو منگنی میں ہی 2 لاکھ روپے دینے کے لیے کہہ رہے تھے، اب تو 2 لاکھ تو چھوڑو 5-5 10-10 لاکھ کی بات چل رہی ہے۔ منگنیاں بھی اتنی خطرناک ہو گئی، اتنی مہنگی ہو گئی، ایک غریب مسلمان بالکل پیچھا جا رہا ہے۔ اے نبی کے غلاموں، ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان کریں، شادیوں کو آسان کریں۔ جن غریب حضور کے امتیوں کی بچیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہیں، جن کے پاس رشتوں کے انتظامات نہیں ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم غیب سے مولا تعالیٰ ان کے رشتوں کے انتظامات عطا فرمائے۔ آج اگر یہ معاشرے سے ہمارے برائیاں ختم ہو جائیں تو یقیناً کسی غریب مسلمان کی بیٹی بھی بغیر شادی کے اپنے باپ کے سر پر بوجھ بن کر کے نہیں رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے ہم بیجا ڈیمانڈ نہ کیا کریں۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی دولت، یہ مال، یہ شہرت، یہ بہترین مکان، یہ عالی شان بنگلے، یہ بلڈنگیں، یہ کاریں، اللہ اکبر، جب انسان کی سانسیں رکتی ہیں، چچا کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے جسم سے روح نکل جایا کرتی ہے، سب کچھ یہی دھرے کا دھرا رہ جایا کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کو چاہے سنبھالو یا نہ سنبھالو، اپنے دنیا کے اندر اپنے لباس کو عمدہ بناؤ یا مت بناؤ، اپنے آپ کو مزین کرو یا نہ کرو، اپنے گھر میں رنگ و روغن کرو یا نہ کرو، پکا مکان بناؤ یا نہ بناؤ، مگر قبر میں جانے کا انتظام اپنا اچھا پہلے کر لو۔ دنیا میں اگر اچھے کام کرو گے، جو تمہاری کچی قبر ہے یاد رکھو، وہ کچی قبر کچی نہیں رہے گی۔ آمینہ کے لال کا فرمان ہے، دنیا سے جو بندہ مومن ایمان کو سلامت لے کر کے، نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر کے قبر میں چلا جایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اس لیے ضروری ہے بچوں کے شادی میں زیادہ ڈیمانڈ نہ کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر تو ادا کیا نہیں جاتا ہے، بلکہ چچا جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، نہیں منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنکھیں نہیں، چوراہے پہ آ کے کیا کہتے ہیں اپنے للہ سے للہ، جسے چاہے مار دیے دیکھ لوں گا، 2 بیگھے اور صحیح کے نام 100 بیگھے کا جو ہوتا ہے 2 بیگھے صحیح کیس میں، مگر یاد رکھو اب 2 بیگھے سے کام نہیں چلتا، اب تو 100 بیگھے بک رہی ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں جو بالکل تباہ و برباد ہو گئے، جتنا جوتا تھا نا، جوتا کا جوتا سارا ختم ہو گیا، کوئی ایک باقی نہیں رہا، سارے کیسوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، ادھر ادھر سب ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے دولت بھی دی ہے آپ کو، اللہ نے اولادیں بھی دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جو اللہ کا بندہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں جو اس کو اللہ نے دی ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اگر آپ شکر ادا کریں گے، مولا کریم آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، آپ کی دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر نافرمانیاں کرنے لگے پھر یاد رکھو اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر اللہ کا شکر تم ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور اگر نافرمانیاں کرنے لگے پھر یاد رکھو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ تم ذرا سے عذاب کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
اللہ کا شکر ادا کرو. رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں پر ہر حال میں شکر ادا کیا کرتا ہے. پریشانیاں ہوں تب خدا کا شکر ادا کرے, مشکلیں آ جائیں تب اللہ کا شکر ادا کرے, بیماریاں لاحق ہو جائیں تب اللہ کا شکر ادا کرے, کوئی مصیبت گھیر لے تب اللہ کا شکر ادا کرے. حضور فرماتے وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہوا کرتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے. مولا کریم اس پر جو بندے پر جو پریشانیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کی برکت سے اگر وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. اس لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.